ایک حدیث میں آپ کو زبردست بتلاؤں، اس وقت موجودہ حالات میں ہم جن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، جن حالات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی بولو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہیں وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے، قرضہ تو بڑی محبت سے لیا، ارے تم کو آزمانا چاہتے ہیں، تم سے بڑی پکی دوستی ہے، آج ہمیں ضرورت پڑی ہے، لیکن جب ادا کرنے کی باری آئی تو بڑے نمکین جواب دیتے ہیں، ارے گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، دکان چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہیں تو سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین انہیں قتل اور خون میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی خون کی پیاسی بن جاتی ہیں۔ اور ویسا ہی آپ نے دیکھا، وعدہ خلافی ہوئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ پھر آگے حدیث شریف میں کیا فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی قوم میں بے حیائی یعنی زنا کاری بدکاری پھیل جاتی ہے، آج موبائل میں زنا، انٹرنیٹ میں زنا، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، یعنی ہمارے ہر عضو سے زنا ٹپک رہا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی قوم میں بے حیائی یعنی زنا کاری بدکاری پھیل جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم پر موت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ موت اس قوم میں دھڑا دھڑ ہوتی رہتی ہے۔ بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن آگے حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ پاک نے بہت سو کو مال دیا، ارے مالدار بنانے والی ذات بھی اللہ کی تھی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، لیکن قرآن کریم میں فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے، جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو کنجوسوں کے لیے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا ہی نکالنا ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو مال خرچ کرنا ہے وہ للہ رقم خرچ کرنا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک عجیب حدیث سناؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کر لیا، میرے محبوب دنیا سے تو ہر کوئی جانے والا ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک دنیا سے پردہ فرمانے والا ہے۔ ہمارے آقا سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی جس وقت آپ اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے، یعنی آپ اللہ کے مہمان بنو گے، آپ آخرت کا سفر کرو گے، دنیا سے پردہ فرما جاؤ گے، اس وقت ہمارا زمین پر رہنا یعنی ہمارا زندہ رہنا بہتر ہے یا ہمارا زمین کے نیچے چلے جانا یعنی مر جانا بہتر ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد ہمارا زندہ رہنا بہتر ہے یا ہمارا دنیا سے چلے جانا بہتر ہے؟ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے عمراء یعنی حاکم سے صرف حکومت مراد نہیں، اللہ نے کسی کو اپنے گھر کا حاکم بنایا، کسی کو اپنی فیکٹری کا حاکم بنایا، کسی کو اپنے
کارخانے کا حاکم بنایا, کسی کو اپنے محلے کا حاکم بنایا, کسی کو اپنی سوسائٹی کا حاکم بنایا. جب تمہارے حاکم اچھے قسم کے لوگ ہوں گے, یعنی انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے, اور تمہارے مالدار سخی ہوں گے, اللہ نے جن کو مالدار بنایا ان کے اندر سخاوت کا جذبہ باقی ہوگا, اور تمہارے آپس کے کام باہم مشورے سے ہوں گے, یعنی مشورے سے تم کام کرتے رہو گے, تو ہمارے آقا نے فرمایا تمہارے لیے زندگی بہتر ہے, یعنی زندہ رہنا اچھا ہے. لیکن آگے حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تمہارے حکام یعنی حاکم بدترین قسم کے لوگ ہوں گے, حاکم بننے کے بعد ظلم کرتے ہوں گے, حاکم بننے کے بعد خیانت کرتے ہوں گے, حاکم بننے کے بعد لوگوں کو دھوکا دیتے ہوں گے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوں گے, تو ہمارے نبی نے فرمایا, آگے بیان فرمایا, تمہارے حاکم کمینے ہوں گے, تمہارے حاکم بدترین ہوں گے, اور تمہارے مالدار کنجوس ہوں گے. اللہ نے مال بہت دیا ہے, لیکن جہاں مال کی خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے, اور تمہارے آپس کے کام, تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں گے. تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر تمہارا زمین پر رہنے سے یعنی زندگی سے بہتر موت اچھی ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. تو میں نے آپ کو بتلایا کبھی کبھی اللہ پاک مال کے ذریعے بھی, یعنی مال کو خرچ کرنے کے ذریعے بھی اللہ راضی ہو جاتے ہیں, اور اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے.